بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے سبق کے 13 یعنی 13ویں سبق میں خوش آمدید۔ دیکھیں، منطق میں دو چیزیں ہی پڑھی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے تصور اور دوسرا ہوتا ہے تصدیق۔ جو پہلا حصہ ہے تفسیر المنطق کا وہ مشتمل ہے تصورات کے اوپر، اور یہ اس پہلے حصے کا 13واں اور آخری سبق ہے، جس کے بعد ہماری تصورات والی بحث مکمل ہو جائے گی۔ آج کے سبق کے اندر بھی ہم نے تصورات سے متعلق کچھ باتوں کو سمجھنا ہے، وہ یہاں پہ میں نے پوائنٹ لکھے ہیں، ہم ایک ایک کر کے اس کو سمجھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے آج کے سبق میں یہ سمجھنا ہے کہ مورف اور قول اشارے کس کو کہتے ہیں، دوسرا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حد کس کو کہتے ہیں، تیسرا ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رسم کس کو کہتے ہیں، چوتھا پھر یہ حد کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد تام اور حد ناقص، اور دوسری پھر رسم کی دو قسمیں ہیں، رسم تام اور رسم ناقص، اور پانچویں کے بعد چھٹے نمبر پر ہم یہ سمجھیں گے حد کی وجہ تسمیہ، اور ساتویں نمبر پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ رسم کو رسم کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا پہلا پارٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مورف اور قول اشارے کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، مورف کے بارے میں بات پہلے گزر چکی ہے، ہم نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ دو معلوم تصورات کو ملا کر ایک نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں۔ جن دو معلوم تصورات کی مدد سے نامعلوم تصور کو حاصل کیا جاتا ہے، ان معلوم تصورات کو معرف کہا جاتا ہے۔ معرف کا مطلب ہوتا ہے تعریف کروانے والا، پہچان کروانے والا، اور اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں۔ قول کا مطلب بات ہوتی ہے، اور شارح کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنے والا، شرح کرنے والا، تفصیل سے بیان کرنے والا۔ چونکہ یہ دو تصورات وضاحت کرتے ہیں ایک نامعلوم تصور کی، یہ دو تصورات نامعلوم تصور کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کو قول اشارے بھی کہتے ہیں۔ تو مورف آپ کہہ لیں یا پھر آپ کہہ لیں قول اشارے، بات یہ ایک ہی ہے۔ پہلے ہم نے اس کی مثال بھی دی تھی، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ہاتھی کا تصور معلوم نہیں ہے لیکن آپ کو کچھ معلوم تصورات حاصل ہیں، سونڈ کس کو کہتے ہیں، موٹا ہاتھ موٹے پاؤں کس کو کہتے ہیں، بڑی جسامت کس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ان سب کو ملائیں گے تو آپ کو ہاتھی نامعلوم تصور معلوم ہو جائے گا۔ تو جن معلوم تصورات جس کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے، ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ اس کو معرف کہتے ہیں اور تعریف کہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو معرف اور قول شارح بھی کہتے ہیں۔ تو معرف آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو معرف نہیں پڑھنا، کیونکہ معرف تو وہ ہوگا جس کی تعریف کروائی جا رہی ہے، نہ کہ وہ چیز جو خود تعریف ہے۔ تو جو خود تعریف ہوگی اس کو معرف کہا جائے گا۔ تو یہ تو پہلی بات ہوگی، معرف ہم نے پڑھ لیا، قول اشارے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آگے آپ نے سمجھنا ہے کہ حد کس کو کہتے ہیں اور رسم کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو حد ہے نا، کسی چیز کے وہ اجزائے ترکیبیہ جس سے وہ چیز مل کر بنی ہے، اگر آپ وہ اجزائے ترکیبیہ بتاتے ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ اس کی حد بیان کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ جو دو چیزیں ہیں نا، حد اور رسم، یہ تعریف ہی کی قسمیں ہیں۔ تعریف کی ایک قسم ہوتی ہے حد، اور تعریف کی دوسری قسم ہوتی ہے رسم۔ میں تعریف کہہ رہا ہوں، آپ اس کو معرف کہہ لیں، یہ معرف ہی کی دو قسمیں ہیں، حد بھی اور رسم بھی، یا ہم یہ کہیں گے قول شارح ہی کی دو قسمیں ہیں، حد بھی اور رسم بھی۔ البتہ ان دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ حد کے اندر کسی چیز کے جو اجزائے ترکیبیہ ہیں وہ بیان ہوتے ہیں، جس سے مل کر وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کرسی ہے، اب کرسی کی حد یہ ہوگی کہ جس میں ایک سیٹ ہو اور اس میں ایک ٹیک ہو اور اس کے 4 پاؤں ہوں۔ اب یہ دیکھیں، ٹیک ہے اور سیٹ ہے، 4 پاؤں ہیں، یہ کرسی کے اجزائے ترکیبیہ ہیں، ان سے مل کر کرسی بنتی ہے۔ اگر ہم کرسی کی پہچان کرواتے ہیں سیٹ کے ساتھ، ٹیک کے ساتھ، 4 پاؤں کے ساتھ، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کرسی کی حد بیان کی ہے۔ یہ تو ہو گیا حد۔ اور اب رسم سمجھ لیں کہ رسم کس کو کہتے ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی وہ عوارضات جو چیز کے تیار ہونے کے بعد اس کو پیش آتے ہیں، اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سے ذرا بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں قلم۔ اب ایک تو قلم کی حد ہے، یعنی وہ اجزائے ترکیبیہ جس سے مل کر قلم تیار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم قلم کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ قلم لکھنے کے کام آتا ہے، جس سے لکھائی کی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا نا کہ جس سے لکھائی کی جاتی ہے یا جس سے جو لکھنے کے کام آتا ہے، یہ اس کی رسم ہے، کیونکہ یہ اس کے اجزائے ترکیبیہ نہیں ہے۔ لیکن اجزائے ترکیبیہ سے جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو تیار ہونے کے بعد جس مقصد کے لیے وہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ یا موبائل ہی کی آپ مثال لے لیں، موبائل کے ایک تو اجزائے ترکیبیہ ہیں،
اگر آپ موبائل کے اجزاء ترکیبیہ بتاتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ موبائل کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ موبائل ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں چپ بورڈ ہوتا ہے، جس میں پروسیسر ہوتا ہے، جس میں ریم ہوتی ہے، جس میں میموری ہوتی ہے، جس میں اسپیکر ہوتے ہیں، جس میں چارجنگ پوائنٹ ہوتی ہے، یہ سب تو ہے اس کی حد۔ اور اس کے بعد اگر آپ موبائل کی تعریف ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں موبائل ایک ایسی چیز ہے جو کال سننے کے کام آتا ہے، کال کرنے کے کام آتا ہے، اس سے آپ میسیج بھیج سکتے ہیں، اس سے آپ میسیج ریسیو کر سکتے ہیں، یا ٹچ موبائل ہے تو اس سے آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، آڈیو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو رسم کہا جائے گا، یعنی وہ چیزیں جو کسی چیز کی تیار ہونے کے بعد اس کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اگر آپ پہچان کرواتے ہیں کسی چیز کی تو اس کو رسم کہا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، حد بھی ہم نے پڑھ لیا، رسم بھی ہم نے پڑھ لیا، معرف اور قول اشارہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ حد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد تام، دوسری ہے حد ناقص۔ اسی طرح رسم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رسم تام، دوسری ہے رسم ناقص۔ اب آپ ان کی ایک ایک کر کے تفصیل سمجھیں۔ دیکھیں جو حد تام ہے، ایک تو اصطلاحی تعریف ہے، وہ تو آگے چل کے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ خلاصتاً صرف اتنا سمجھ لیں، اگر تو چیز ایسی ہے کہ وہ آپ اس کے تمام ذاتی اجزاء ترکیبیہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا حد تام، یعنی مکمل اس کے اجزاء ترکیبیہ اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ حد تام ہے۔ اور اگر آپ اس کے مکمل اجزاء ترکیبیہ بیان نہیں کر رہے، وہ تمام اجزاء جس سے مل کر وہ چیز تیار ہو رہی ہے، بعض اجزاء آپ بیان کر رہے ہیں، بعض اجزاء آپ بیان نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا حد ناقص۔ اور اسی طرح رسم تام اور رسم ناقص میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں کسی چیز کا خاصہ اور کسی چیز کے عوارضات بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر تو اس کی تمام خاصیات آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کو کہا جائے گا رسم تام، اور اگر کسی چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں اور بعض خاصیات آپ بیان کرتے ہیں اور بعض خاصیات آپ بیان نہیں کرتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا رسم ناقص۔ ابھی آپ صرف اتنا ہی سمجھ لیں، باقی اس کی جو تعریفیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ اب اس کے بعد آخری چیز جو آج کے سبق میں رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ حد کو حد کیوں کہا جاتا ہے اور رسم کو رسم کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حد کا مطلب ہوتا ہے روکنا اور منع کرنا۔ جب آپ کسی چیز کی ذاتیات کے ذریعے سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف کرنا گویا کہ کسی اور چیز کو اس تعریف میں داخل اور شامل ہونے سے روک دیتی ہے، منع کر دیتی ہے، اس لیے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اسی سے حد بندی بھی ہے۔ اور دوسری بات رہے گی رسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ دیکھیں جو رسم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اثر، نتیجہ اور علامت۔ جب آپ نے کسی چیز کی ذاتیات سے اس کی تعریف کر دی ہے، اب جو اس کے عوارضات اس کو لاحق ہوتے ہیں گویا کہ وہ علامت بنتے ہیں اس چیز کی پہچان کروانے میں، یا ہم یہ کہیں کہ جو اس کے عوارضات ہیں گویا کہ یہ اثرات ہیں اس چیز کی پہچان کروانے میں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ایک نتیجہ ہے۔ جب آپ ذاتی چیزوں سے آپ کسی چیز کی تعریف کر دیتی ہیں تو نتیجے کے ذریعے سے جس مقصد میں وہ چیز استعمال ہوتی ہے تو رسم وہ ایک نتیجہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے تیار ہونے کے بعد اس چیز پر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی ان دونوں کی وجہ تسمیہ۔ یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سبق ہے اس میں ہم حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص کی تعریف سمجھیں گے۔